آپ کو عبدالخالق کے ادبی ڈیرا پر خوش آمدید۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مثبت خبر آئی ہے، اور وہ جناب خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں $4 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کل جناب یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پہلے سعودی عرب سے $2 ارب آئے، اس کے بعد UAE سے $1 ارب آیا، اور آج کے دن میں IMF سے منظوری کے بعد جو ہے سٹاف لیول کی میٹنگ کی منظوری کے بعد $1.2 ارب پاکستان کے جو قومی بینک ہے اس میں جو ہے وہ پیسے ڈالر جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، اور ان ڈالر کے جمع ہونے کے بعد جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4 ارب تک پہنچ چکے ہیں، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خوشخبری سنائی ہے کہ جلد ہی یہ ذخائر جو ہے وہ $13 ارب کو ٹچ کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ جب کوئی بھی ملک عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے یا عالمی مالیاتی ادارے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بیسیکلی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو قرض دے رہا ہے، وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہے، اور جب عالمی مالیاتی ادارہ آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو قرض دے رہا ہوتا ہے تو ایسے میں پوری دنیا میں اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے جو ہے وہ اس انویسٹمنٹ کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ حالانکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کے اندر ہی سے جو تحریک انصاف یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور کچھ عالمی ادارے اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی امور پر جو ہے دسترس رکھنے والے لوگ یہ جو ہے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ تمام تر دعوے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سب کے باوجود کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا۔ جناب کوئی بھی معاہدہ، آپ کو وزیر اعظم جب معاہدہ توڑ رہا ہے، جی بیسیکلی معاہدہ جو ہے عالمی سطح پر یا دنیا میں اس کو یہی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی وہ ریاست ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم فرد واحد نہیں ہوتا، وزیر اعظم کے ساتھ پوری کابینہ ہوتی ہے، اور کابینہ کو کون منتخب کرتا ہے؟ عوام منتخب کرتی ہے۔ تو جناب دنیا بھر میں جو احمد کیا ہوا تھا کہ بھائی پاکستان نے ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا، اور پاکستان کے لیے ہر آنے والا دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، اور پچھلے 15 ماہ میں IMF نے جو ہے گٹے گوڑے پکڑوانے کے ساتھ ساتھ خوب ناک رگڑوائی، اپنی جو ہے وہ شرائط منواتے ہی چلا گیا، یہ کر دو وہ کر دو، اور اس کے بعد جو ہے IMF نے آخر $3 ارب کا قرض منظور کر دیا۔ اب اس حوالے سے بہت سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے، اور وہ خبردار جناب یوں کر دیے ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ حالانکہ IMF نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 28% بڑھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کئی گنا 50 گنا سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جس چیز کی ریٹ جو ہے نا وہ 50 روپے میں مل رہی تھی وہ آج کل جو ہے آپ کو 500 میں بھی نہیں دستیاب۔ تو ایسے میں IMF نے کہا ہے کہ جو ان کے اعداد و شمار ہیں کہ 28% جو ہے مہنگائی بڑھی ہے، اور اسی سال رواں مالی سال میں یہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ بھائی IMF نے آپ سے جو ہے وہ ناک رگڑوایا اور بڑے سخت جو ہے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور آپ کو اس معاہدے پر من و ون عمل کرنا ہوگا، عمل درآمد کروانا ہوگا، اور وہ جناب جو معاہدہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف چیزوں پر جو ہے ٹیکس بڑھانا ہوگا اور اپنا ریونیو میں اضافہ کرنا ہوگا جناب، تبھی جو ہے بچت ہوگی، اور بچت ہوگی تو تبھی آپ کی معیشت سروائیو کر پائے گی، کیونکہ آپ کے پاس اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں سروائیو کرنے کا کے لیے۔ اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی پیداوار کے ذرائع ہیں کہ آپ وہ عالمی مارکیٹ میں جا کر بیچ دیں جس سے آپ کے ملک میں ڈالر آ جائیں، یا آپ کی جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں یا آپ کی معیشت گرو کر جائے۔ معیشت گرو کرنے کے لیے یا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ملکی سطح پر صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن جناب یہ ہے کہ آپ عوام پر مزید ٹیکس لگائیں اور ان ٹیکسوں سے آپ ریونیو اکٹھا کریں۔
تو جناب ایسے ہی ہونے جا رہا ہے، اور اس ریونیو اکٹھا کرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جہاں تک خوشیوں کی بات ہے، اس پر وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، یہ بات اپنی جگہ بجا اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی وینٹیلیٹر پر جو پڑا تھا، جو پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پر پڑی تھی، وہ اس وقت سروائیو کرنے کے قابل ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سروائیو کرنے کے لیے آئی ایم ایف یا کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ یا آپ جو قرض لیتے ہیں، وہ قرض معیشت میں بہتری صرف اسی صورت میں لا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت صرف جو ہے وہ اسٹیرائڈ تک ہوتی ہے۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت گرو کرے گی۔ معیشت گرو کروانے کے لیے آپ کو پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا، آپ کو پروڈکٹیو کام میں جو ہے انویسٹمنٹ لے کر آنا ہوگی جناب۔ اور فی الحال آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام ہے ہی نہیں، باہر سے جو سرمایہ آ رہا ہے وہ اس کے ثمرات تو بھائی جو ہے سال ڈیڑھ سال بعد ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ آپ کو فی الفور جو ہے خزانے کو بھرنا ہے، اور وہ خزانے کو بھرنے کے لیے آپ کو جو ہے ٹیکس لگانا ہے، اور ان ٹیکس کا اثر جو ہے عوام پر پڑنا ہے جناب۔ تو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ مزید اس میں اضافہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ اگر لانگ ٹرم پر اپنی معیشت میں سدھار چاہتے ہیں تو بھائی آپ کو پروڈکٹیو کام کی طرف آنا ہوگا، آپ کو بیرون ملک سے سرمایہ لے کر آنا ہوگا اور اس کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کروانی ہوگی، تبھی جو ہے آپ کی معیشت جو ہے وہ اس قابل ہو پائے گی کہ وہ عوام کو روزگار دے سکے، اور روزگار کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جب اپنے ملک میں ہی ساری چیزیں بنا رہے ہوں گے، آپ باہر سے کچھ نہیں منگوا رہے ہوں گے، تو لازمی بات ہے مہنگائی کم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو ملک کے اندر سیاسی استحکام اور امن و امان قائم کرنا ہوگا۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔